یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو حاضر ہو جاؤ جب بھی اللہ اس کے رسول پکاریں۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کی حالت میں بھی، نماز پڑھ رہا ہوں تب بھی؟ تب رسول پاک نے فرمایا ہاں، اگر نماز چھوڑ کر کے ایک رکعت پڑھے تھے اور چھوڑ کر حضور کے کام میں آتے، اور حضور پاک نے اگر انہیں بازار بھیجا کام کے لیے یا کسی کو سودا خرید کر پہنچانے کے لیے، وہ سارا کام کیا، بازار گیا، لوگوں سے ملاقات کیا، کسی کے گھر پہنچا، واپس آیا تو فرمایا گیا جہاں سے نماز چھوٹی تھی وہیں سے آگے کی کمپلیٹ کرو، شروع سے نہیں لوٹایا جائے گا، جہاں سے چھوڑ کے گئے تھے وہیں سے۔ پوچھا جاتا ہے محدثین سے کہ پھر یہ بیچ میں جو اتنا کیا، میاں ہم نماز کے ٹائم پہ ادھر ادھر دیکھیں تو نماز ٹوٹ جائے، ہے نہیں؟ اگر ہم نماز میں چل کر کے ادھر ادھر چلے گئے تو نماز ٹوٹ گئی، سینہ پھر گیا قبلے سے تو نماز ٹوٹ گئی۔ لیکن اس صحابی سے کہا جا رہا تم بازار میں بھی جاتے، سامان بھی خریدتے، لوگوں کو پہنچا کے بھی آتے، بات چیت بھی کرتے، اور واپس آتے تو وہیں سے نماز پڑھتے جہاں سے چھوڑ کے گئے۔ پھر یہ اتنا سب جو کیا گیا بیچ میں، کیا یہ نماز کو نہیں توڑے گا؟ فقہا فرماتے نہیں، کیونکہ یہ سارا کام اطاعت رسول میں تھا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ ہاں، اگر حضور پاک کی اطاعت میں لگا ہے تو ہر کام تمہارا عبادت ہی ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کون سی جان بچانا فرض ہے۔ ہاں، اس وقت تک تمہاری جان بچانا فرض ہے جب تک کہ حضور کی عزت پر بات نہ آئے۔ اگر حضور کی عزت پر بات آئے تو یہ جان کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جان کیا ہے؟ اگر ہو کروڑوں تیرے نام پہ سب کو، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، حضور کے نام پر ساری جانیں وارنا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر یہ نہ کہا جائے۔ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں، یہ سب حالات دیکھتے نہیں، لوگوں کو پکار لیتے ہیں، بلا لیتے ہیں، کتنے لوگوں کو خطرے میں ڈالنا، لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنا، کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ میرے عزیزو، خطرے میں ڈالنا، ہلاکت میں ڈالنا، آپ ہی اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی ایسا مشورہ دے دو کہ کوئی ایسا جہاد بتا دیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو، کوئی ایسا جہاد بتائیں جس میں کوئی خطرہ ہی نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 313 نہتے لوگوں کو لے کر جا رہے تھے، تو کیا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے کفار و مشرکین کی تعداد کو نہیں جانتے تھے؟ سب خبر تھی۔ احد کے موقع پر، خندق کے موقع پر، خیبر کے موقع پر، ہر موقع پر ظالم کفار مشرکین کی تعداد بڑی زیادہ تھی، صحابہ کم تعداد میں تھے، سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کو جب میدان میں اتارا جا رہا تھا تب یہ نہیں کہا جاتا کہ ان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے؟ میاں آپ نے ابھی تک گھر میں بیٹھ کر اس کا صحیح مطالعہ ہی نہیں کیا کہ ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہوتی ہے۔ یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا، یہ شہادت گہ الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ہاں، تم سمجھتے ہو کہ روٹی پکا کر کھا کر اپنے گھر میں بستر پہ سو جانا اسی کا نام ہے ایمان؟ مسلمان، تمہیں تو خطرات اٹھانے ہوں گے۔ اور میں نے اس سے قبل بھی شاید کہا تھا، اسلام روز اول سے مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کہتا ہے پہلے دن سے ہی یہ جھگڑا چل رہا ہے، ابو لہب کی چنگاریاں مصطفیٰ کریم کے چراغ سے بھیڑنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ چراغ ہمیشہ غالب رہا ہے، آج بھی یہی چراغ غالب رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ دنیا دیکھے گی کہ میرے مصطفیٰ کریم کا حسن ہی غالب رہے گا، ان کا نام ہی غالب رہے گا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ جو آج بھونک رہے ہیں کتے اپنے گوفے میں بیٹھ کر یا کوٹھے میں بیٹھ کر، انہیں یہ خبر نہیں کہ ان کے بڑے بڑے دادے پردادے سب آئے اور سب مٹ گئے، ختم ہو گئے، لیکن حضور پاک کی ذات کل بھی چمک رہی تھی، آج بھی چمک رہی ہے۔ تم کیا جانو، جاؤ انگلینڈ اور امریکہ کے وہ گورے لوگ جو دنیا پڑھتے ہیں، سائنس ٹیکنالوجی کو غور سے پڑھتے ہیں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی مذہب کوئی دین یورپ اور ویسٹرن میں پھیل رہا ہے تو وہ محمد عربی کا دین ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین سب سے زیادہ
یہ ترویج ہو رہی ہے، سب سے زیادہ اشاعت ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کتے یوں ہی خارج زدہ ہیں؟ ان کو کھجلی یوں ہی ہو رہی ہے؟ تکلیف اسی بات کی ہے کہ روز بروز اس قدر اسلام میں کثرت دیکھی جا رہی ہے، حضور کے دیوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ انہونا خوف جو انہیں لگا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے انہونا خوف، انجانا خوف جو ہے، جو ان کی زبانوں سے بھی نکلواتا ہے بار بار بیٹھ کر کے. وہ پاکھنڈی کہتا ہے 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان ہو جائے گا. سنے ہوں گے آپ. ہاں یہ باتیں، یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، ڈر ہے اور خوف ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز اچھی نہیں کہا، یہ اچھی کہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے. ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. ہاں اگر مذہب، ذات اور اس چیز کا کھیل کھیل رہے ہو تو زیادہ دن تک یہ کھیل چلے گا نہیں، زیادہ دیر تک یہ کھیل چلے گا نہیں. ان کو یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں حقیقت کیا ہے اور یہ جھوٹ کیا ہے. عزیزان گرامی، حضور کی ذات کے متعلق تو اتنا میں کہوں گا. اس سے قبل بھی بہت سارے آئے جنہوں نے حضور کے نام سے لوگوں کو للکارا تھا، لیکن ان کی زندگی بڑی ذلت میں گئی. اور پھر ہم یہ پکار کر کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں کل بھی ہم یہی کہتے تھے، آج بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ. ہماری نسلیں بھی کہیں گی، رہے گا یوں ہی ان کا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیر. حضور کی ذات کو اللہ نے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا ہے، جو کتے تھوکتے ہیں وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں. اللہ نے حضور کو کیا کہا؟ روشن چراغ. اور اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا؟ سورج بنا کر بھیجا ہے. کیا ہے؟ ہاں وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، چمکنے والا سورج بنا کر بھیجا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سورج بنا کر بھیجا. اب اس کی تشریح میں جاؤں گا تو بڑا طویل ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے گیلیکسی کا علم رکھنے والے جانتے ہوں گے، چاند کی روشنی، ستاروں کی روشنی، یہ تاروں کی روشنی، ان کی اپنی اصلی روشنی نہیں ہوتی ہے، سب سورج کی روشنی ہوتی ہے. اور یہ دن میں سورج کی روشنی لیتے ہیں اور رات کو چمکتے رہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے اس آیت میں ترجمے میں کہا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سورج بنا کر بھیجا. اگر اس لفظ پر آ جائے تو کئی لوگوں کی گتھیاں سلجھ جائیں گی. حضور کو جو سورج سمجھ لے، کئی لوگوں کے ٹینشن ختم ہو جائیں گے، جن کو یہ جھگڑا ہے کہ حضور ایک ہی جگہ ایک ہی ٹائم پہ کئی جگہ کیسے جا سکتے ہیں، ہماری بھی قبر میں، ان کی بھی قبر میں، ان کی مدد کے لیے، ان کی مدد کے لیے، پھر مدینے میں لوگوں کے سلام پہ وہاں آ رہے ہیں، ان کو سلام کا جواب. ایک ہی وقت میں حضور ساری کائنات کے اپنے ماننے والوں کے یہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ تم نے اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور انسانوں پر انہیں قیاس کیا. جب تم آیت کے ترجمے میں انہیں سورج کہو گے تب پتہ چل جائے گا کہ سورج یہاں نکلتا ہے، روشنی پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، افریقہ میں بھی ہو رہی ہے، عرب میں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے. سورج ایک ہی ہے لیکن روشنی ہر جگہ ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ سورج ہمارے ہاں آیا تھا تمہارے ہاں نہیں آیا، بلکہ انڈیا والا کہے گا ہاں میرے ہاں آیا تھا تو ہو سکتا ہے عرب میں بھی آیا ہی ہوگا، کیونکہ ایک ہی سورج ہے جو چمکتا ہے، پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. اگر اس آیت کے ترجمے میں یہ سورج کا معنی مراد لے لو گے، کئی گتھیاں سلجھ جائیں گی. حاضر و ناظر کا مسئلہ، قبروں میں آنے کا مسئلہ، ان کے مدد کرنے کا مسئلہ، لوگوں کے دلوں کو روشن کرنے کا مسئلہ اور غیب جاننے کا مسئلہ، ساری چیزیں سلجھ جائیں گی. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اسی لیے کہتے ہیں کنز الایمان ہے، ایمان کا خزانہ ہے. ہاں اگر کوئی محبت سے پڑھے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کہاں کہاں ایمان کی حفاظت ہوئی ہے. بات میں یہاں پر اصل میں آج تفسیر کی وجہ تقریر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب حضور کی عزت کی بات آتی ہے تو واقعی دل بھی مچل جاتے ہیں. اور ہم غلاموں کا حال بھی یہی ہے کہ ہم ہر محفل میں اپنے حضور کو ہی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری محفلوں کی جان ہیں، ہماری محفلوں کی رونق ہیں. ہم برسوں سے حضور کو سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن آج بھی کبھی مذاق کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا. اور کثرت سے ہم روزانہ حضور پر درود پڑھتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ بار بار ایک ہی چیز کیوں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہر درود میں لذت الگ آتی ہے.